بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں ابھی چیز بتا رہا ہوں، یہ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو پھر وہ سوال کرتے ہیں، تو پھر میں ان کو یہ ریکارڈنگ دکھا دیتا ہوں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں، کھپنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت شوگر کا ہے۔ جتنے بھی حکاماں ہیں وہ سارے کہتے ہیں کڑوی جو دو، کڑوے کریلے دو، کڑوی چیزیں دو، کڑوی چیزیں سے شوگر کو ختم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ شوگر کو ختم کرنے کے لیے یہ ایسی چیزیں، ایسی گولیاں دے رہے ہیں جس سے مصنوعی انسولین بنتی ہے۔ حالانکہ یہ شوگر کی خرابی لبلبے کی خرابی کا نام ہے۔ جب لبلبا جو ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا ہوتا، یعنی کہ شکر کا، میٹھے کا جو پورا نظام ہے وہ لبلبے کے پاس ہے۔ تو آج ہم نے یہ تھوڑا سا، میں نے الحمدللہ یہ جائزہ لیا ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ کیا ہے اور کس مزاج میں ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اخلاط ثلاثہ تین ہے۔ ایک خلت بلغمی ہے، ایک خلت سفراوی ہے، ایک خلت سوداوی ہے۔ تو یہ جو میں نے خلت ہے نا، یہ دل جو ہے نا، یہ خشکی اور تذابیت کا مرکز ہے۔ تین مرکز ہے بڑے جسم میں۔ یہ آپ مونوگرام سامنے کریں، نیچے کریں تھوڑا سا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر میں نے دماغ بنایا ہے، چپوایا، اس طرف آپ کو یہ دل نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو لیور نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو دل کی خشکی سے پیدا ہونے والی جو علامات ہیں وہ میں نے یہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں بھی شوگر ہے، یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے شوگر، یہ دیکھیں، یہ میں نے دائرہ لگا دیا، تھوڑا سا اور قریب کر لیں، یہ شوگر نظر آ رہا ہے۔ یہ شوگر وہ ہے جس میں مریض کے منہ کا ذائقہ ترش ہوگا، جسم کا خون گاڑھا ہونے سے اس کا یعنی کہ یورک ایسڈ اور پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں خشک چربیلے مواد بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی زبان ہلکی سرخ ہوگی، اس کو شوگر تیزابی ہوگی۔ اب یہ شوگر پاکستان میں 85% ہے، 85% زیادہ مقدار ہے۔ اب 85% جو شوگر ہے، اب اس کی تمیز نہیں کی جا رہی کہ شوگر کون سی قسم کی ہے، لیکن یہ کڑوی چیزیں ساری شوگر والوں کو بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو مزاج ہے یہ حرارت والا ہے، گرمی والا، یہ ہے گرم مزاج۔ گرم مزاج میں یہ ہے خشک مزاج، یہ خشک ہے، یہ گرم ہے۔ اور گرم مزاج میں جو شوگر ہے پاکستان میں یہ تقریباً 10% ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر بھی شوگر نظر آئے گی، آپ یہ شوگر ہے، کبد کہتے ہیں جگر کو، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو شوگر ہے نا 5% ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقی شوگر ہے، حقیقی شوگر۔ رطوبتوں کی زیادتی کی وجہ سے جو شوگر ہوگی یہ حقیقی شوگر ہوگی۔ اب میرا سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں تمیز ہی نہیں کی جا رہی، یار کوئی طبیب اس بات میں غور و فکر نہیں کر رہا۔ وہ میں بھی کوالیفائڈ ہوں، میرا بھی یہ میں الحمدللہ FTJ کیا ہوا ہے، سب کے پاس ڈپلومے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ یہاں اگر شوگر ہو، جس کو شوگر میجی ہے، تیزابی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو نبض ہوگی وہ 1 سے 2 انگل پر چلے گی، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ معدے میں ریا بنے گی، تیزابیت بنے گی، گیس بنے گی۔ یہاں پر جو گیس ہوگی تیزابی لوگوں کو یہ آواز کے ساتھ گیس خارج ہوگی، اونچی آواز سے یہ گیس خارج ہوگی۔ یہاں پر جو گرمی کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے یہ کھانا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد بنے گی اور بغیر آواز کے خارج ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی ریا خارج ہوتی ہے، آواز نہیں آتی، تو وہ 10% ہے۔ یہ حقیقی جو شوگر ہے اس میں کڑوی چیزیں دینا چاہیے تھیں۔ یہ ریا، یہ کہتے ہیں کہ گیس پھرتی ہے جسم میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی ادھر ادھر چلتی، نکلتی نہیں، خارج نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دینی چاہیے تھی کڑوی چیزیں، یقین جانیے یہاں پر کڑوے جو دیں گے تو ایک خوراک اثر کرے گی اور اس کا لبلبا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی رطوبتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کا لبلبا جو ایکٹیو ہو جائے گا
وہ انسولین جو نا وہ بنانی شروع کر دے گا خود. اور جو بھی شکر کھائیں گے چینی کھائیں گے اس میں وہ تمیز کرے گا، ورنہ یہ تمیز نہیں کرے گا. یہ اس وقت 85% لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ کڑوی چیزوں سے حل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے جو معالج ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب بہت آسان سا یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہاں پر جو کعبہ ہے، شوگر تیزابی شوگر کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر اجوین پودینے ادرک کا کعبہ دے دیں. سبزیوں میں کدو، ٹینڈے، پیٹھا، کالی تھوڑی چھلکی والی دال، مونگی کی، کالے چنے اور بکرے کا یا اونٹ کا گوشت یہاں پر دیں. کالی مرچ کا سالن ہو، ہلدی اور زیرہ اس میں زیادہ ہو، ادرک، تھوم، ٹماٹر، پیاز زیادہ ہو، تو یہ سالن سبزی کھلائیں. 2 دن صرف یہ کام کر لیں، میری بتائی ہوئی سبزی اور میرے بتایا کعبہ استعمال کر لیں. کعبہ دن میں چاہے 10 مرتبہ استعمال کریں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور یہ جو شوگر ہے گرمی والی، یہاں چھوٹی الائچی، سونف اور زیرے کا کعبہ لگے گا. میں نے بے شمار مریض دیکھے ہیں، باراکو میں، مری میں، یہاں اسلام آباد میں نے دیکھے ہیں. میں نے چھوٹی الائچی، سونف اور زیرے کا کعبہ دیا ہے. 2-3 پڑیوں سے لبلبے کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے اور جسم کی ریا جو ہے نا، حرارت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور مریض ماشاءاللہ لبلبہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لمبی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو شوگر ہے حقیقی شوگر ہے. یہاں پر آپ جتنی پاکستان میں کڑوی دوائیاں بن چکی ہیں وہ 5% لوگوں کو تھی، جو صرف 5% ہے. میں نے زیادہ تر یہ مریض دیکھے ہیں اس علامتوں کے. تو ان کے لیے کون سی دوائی تجویز ہے؟ ان کے لیے کون سی خوراک؟ میں نے یہ خوراک بتا دی ہے پہلے. اس میں پہلے یہ بتائیے، یہ جو گرم جو ہے نا شوگر ہے، اس کے لیے میں نے اس میں آپ مولی استعمال کریں، چکندر استعمال کریں، شلجم استعمال کریں، ٹھنڈی سبزیاں استعمال کریں، ماچ کی دال استعمال کریں، یہاں ماچ کی دال اور سری کا گوشت استعمال کریں، ٹھنڈا ہوتا ہے سری کا گوشت. اور اس کے علاوہ آپ چھوٹی الائچی، سونف، زیرے کا کعبہ استعمال کریں. اس کے علاوہ کیلا استعمال کریں، یہاں کیلا استعمال ہوتا ہے، گرمی میں کیلا کھایا جاتا ہے. ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں. اور یہ جو شوگر ہے، یہ جو میں نے بتائی حقیقی شوگر جو ہے، یہ دماغ کا تعلق ہے جس کے ساتھ. یہاں پر اب ٹھنڈی چیزوں میں آپ اس کو کالی پتے کا کعبہ پلائیں، ترش چیزیں دیں، ترش پھل دیں، کھٹی چیزیں دیں، کھٹی املی دیں، یہاں پر کام کرے گی. اس کا لبلبہ جو ہے اس کی ترشی سے، اس کی جو بلغم ہے، جو اس کے اندر جو فساد مچایا ہوا ہے رطوبتوں نے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پر اس کو کریلے دیں، کریلے اور قیمہ دیں. یہاں پر ان کو جناب پرندوں کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، دیسی مرغی دیں اور بھنے ہوئے تکے کباب دیں. یہاں پر فارمی مرغی دبا کے کھلائیں. یہ 5% ہے. فارمی مرغی تیزابیت پیدا کرتی ہے، اور یہ 85% لوگ فارمی مرغی کھائیں گے تو ان کی تیزابیت بڑھے گی. سمجھا نہیں میری بات؟ تو میں بڑی تیزی سے یہ باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت ساری باتیں میں رہ جاتی ہے، یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ معاملہ ہے. تو آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ چیزیں لکھ کر دے دیں، میں لوگوں کا علاج کروں. میں نے کہا لوگ پہلے بہت زیادہ تباہ ہوئے، ہمارے جتنی حکیموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اگر حقائق بیان کرتے حکامات تو یہ 200 بیڈوں پر مشتمل ہاسپٹل نہ بنتے. یہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے پاکستان میں، یار یہ کیوں ہے؟ ہاسپٹل خالی ہونے چاہیے تھے جب مسائل اصل میں حقائق نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات سنیں، آپ پہلے دنیا بڑی پریشان ہے، آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہوگی کہ درست تشخیص کے لیے صبح کا پہلا یورین پیشاب کا ٹیسٹ نظری معائنے سے کیا جاتا ہے. یہاں پر لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ نظر سے چیک کرنے والا طبیب کب سے آ گیا؟ یہ تو ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ پرانے دور کے وہ طبیب تھے جو نظر سے پیشاب دے کر وہ مزاج بتایا کرتے تھے. تو یہ تو آپ کے اسلام آباد میں بھی موجود ہوں.